اور آقا نامدار فخر موجودات سرکار دو جہاں والی کونوں مقام شب اسرا کے دولہ شافع روز معاشر ہم غریبوں کے غمخوار آقا، ہم مفلسوں کے لجپال آقا، پیارے پیارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، اس کائنات کو تخلیق رب کائنات نے فرمایا، زمین و آسمان پر جو بھی کچھ ہے یہ اس مالک کی تخلیق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اور ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، کل من علیہا فان، اور باقی اس رب کا ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس رب کا نام باقی رہ جانا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ مالک کائنات ہے، وہ خلاق کائنات ہے، اس مالک نے اپنی توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے، اپنی توحید کا اعلان کروانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا، اور آخر میں ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ آپ کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ آیا ہے، نہ آ سکے گا، بلکہ اگر کوئی یہ سوچے، یہ کہے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے، پھر آپ کا ظاہری وصال ہو گیا، اس کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوا، تو سب سے پہلے جو خلیفہ بنے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے انسانوں میں افضل کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ پہلے خلیفہ بلا فصل بنے، یعنی کوئی درمیان میں نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو اس کے فوراً بعد جو خلیفہ بنے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، امیر المؤمنین بنے۔ پھر چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت مولا علی شیر خدا،
رضی اللہ تعالی عنہ آپ چوتھے خلیفہ بنے۔ ان کو آپ خلفائے راشدین کے نام سے بھی سنتے رہتے ہیں کہ یہ ان کے نام خلفائے راشدین سے ہیں۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ آپ کی شان اللہ نے قرآن میں بھی فرمائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ قریش سے تھا۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2.5 سال بعد میں ہوئی، اور والدین نے آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا، اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور صدیق اور عتیق آپ کا لقب ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان تھا، اور والدہ کا نام ام الخیر سلمہ تھا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بھی صحابہ کے نام ہیں، کسی کی صحابیت احادیث سے ثابت ہے، کسی کی تاریخ سے ثابت ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ جو شخص صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی نہ مانے، آج کل بھی کچھ لوگ ہیں جو تانو کشی کرتے ہیں، جو شخص صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی نہ مانے گویا اس نے قرآن مجید کی آیت کا انکار کیا، اور جو قرآن مجید کی آیت کا انکار کرے وہ مردود ہے اور کافر ہے۔ جو بھی قرآن مجید کی آیت کا انکار کرے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ کسی کی 1 پشت صحابی، کسی کی 2 پشتیں صحابی، کسی کی 3 پشتیں صحابی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 پشتیں صحابی ہیں۔ 4 پشتیں صحابی ہیں، باپ صحابی، خود صحابی، بیٹا صحابی اور پوتا صحابی۔ اگر کسی کے گھر میں ایک حافظ بن جائے نا، حافظ بن جائے یا عالم بن جائے یا کوئی شہید ہو جائے تو سارے خاندان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جس کی 4 پشتے صحابی ہوں اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ کہ جس کی 4 پشتے صحابی ہوں اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ لوگوں کو آج تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہی سمجھ میں نہیں آئی، مرتبہ و مقام ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں کتنی ہو۔ تیسری فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ زبان جس کو سب کون کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا۔ کہ جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر احسان کیا، بھلائی کی، آپ کے ساتھ نیکی کی، نیکی کا بدلہ نیکی ہے جی۔ جس کسی نے بھی احسان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے احسان کا بدلہ دنیا میں کما حق ادا نہیں ہوا، کہ پورا حق ادا نہیں ہوا، اور اس کا بدلہ قیامت میں ادا ہوگا۔ قیامت
والے دن ادا ہوگا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کی شان بیان فرما رہے ہیں جی. چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم آگے پیچھے دیکھ لیا کرو، تم آگے پیچھے دیکھ لیا کرو. اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے پیچھے ہو تو ان کو آگے کر دیا کرو. ہے جی، یہ کون بیان فرما رہا ہے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں. کیا میرے یارو، آگے پیچھے دیکھ لیا کرو. اگر تمہارے پیچھے اور میرا یار ابو بکر آ رہا ہو تو خود پیچھے ہو جائے گا، اس کو آگے کر دیا کرو، اس کو آگے کر دیا کرو. ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے سودا خریدنے کے لیے جا رہے تھے. آپ کے آگے نا ایک بدری صحابی بوڑھا جا رہا تھا. بدری صحابی کی یہ شان ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں. یہ جنگ بدر آپ سنتے رہتے ہیں، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. جنگ بدر ہوئی تھی، اس میں جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے تو ان کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں سودا خریدنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کے آگے ایک بدری صحابی جس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور وہ بوڑھا ہے، بزرگ ہے، آپ کے آگے جا رہے ہیں. دوسرے صحابہ کرام پر اس کی یہ افضیلیت حاصل ہے. بدری صحابی کو آگے جاتے ہوئے دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، قریب آؤ. میرے باپو نے فرمایا اب وہ بدری صحابی بوڑھا آگے جا رہا ہے، صدیق اکبر پیچھے ہیں. میرے باپو نے فرمایا رک جاؤ اور میرے قریب آ جاؤ، اور میرے قریب آ جاؤ. جب وہ قریب آ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگے پیچھے دیکھ لیا کرو، آگے پیچھے دیکھ لیا کرو. اگر صدیق اکبر پیچھے ہو تو، اگر صدیق اکبر پیچھے ہو تو ان کو آگے کر دیا کرو اور خود پیچھے ہو جایا کرو. یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے یار صدیق اکبر کی شانیں بیان فرما رہے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا، مجھے کسی کے مال نے بھی اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے، جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کسی نبی کو ایسا ساتھی نہیں ملا، کسی نبی کو ایسا یار نہیں ملا، کسی نبی کو ایسا رفیق نہیں ملا، کسی نبی کو ایسا یار نہیں ملا، کسی نبی کو ایسا محبت کرنے والا نہیں ملا، کسی نبی کو ایسا ساتھی نہیں ملا جیسا ساتھی مجھے ابو بکر صدیق جیسا ملا ہے. یہ شان ہے ابو بکر صدیق کی. کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرما رہے ہیں. ہمارا کوئی سجن بیلی ہو نا تو ہم کہیں نا کہ یار ایویں جا سجن کوئی ہے ہی نہیں میرا، ایویں جا تو بیلی ہے نا میرا، بس یہ دنیا داری کی بیلیاں سجنیاں ہیں کہ جو مشکل وقت آتا ہے تو کٹ دکھا کے بھاگ جاتے ہیں، پیٹ دکھا کر پیچھے بھاگ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تنہا چھوڑ دیتے ہیں. اب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ کسی نبی کو ایسا یار نہیں ملا، ایسا ساتھی نہیں ملا، ایسا محبت کرنے والا نہیں ملا، ایسا دوست نہیں ملا جیسا مجھے ابو بکر صدیق جیسا ملا ہے. اگر نبیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
مثال نہیں ملتی، تو امتیوں میں حضرت ابو بکر صدیق جیسی مثال نہیں ملتی۔ کہ ہم جو کہتے ہیں نا افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، کیا مطلب کہ انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے مردوں میں، بشر میں، انسانوں میں، تو ابو بکر صدیق ہے۔ یہ شان ابو بکر صدیق کی کون بیان فرما رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں اپنی زبان مبارک سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکیوں کے 360 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں نیکیوں کے؟ ذرا اونچی بولیں۔ 360 درجے ہیں، ان میں سے ایک نیکی بھی، ان میں سے ایک نیکی بھی اگر کسی شخص میں پائی جائے تو وہ جنتی ہے۔ 360 درجے ہیں، ان میں سے ایک نیکی بھی اگر کسی میں پائی جائے تو وہ جنتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا ان میں سے کوئی نیکی مجھ میں بھی پائی جاتی ہے؟ کوئی نیکی مجھ میں بھی پائی جاتی ہے؟ یار یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ جنتی ہیں جی، جن کو عشرہ مبشرہ میں ان کا نام ہے کہ 10 صحابہ کرام جن کے بارے میں محبوب نے دنیا میں بشارت فرما دی ہے جنتی ہیں جی۔ اب وہ ہم ایک نماز پڑھ لیں تو چوڑے ہو جاتے ہیں جی، ایک چھوٹا چنگا کام کر لیں تو چوڑے ہو کے پھر میں کام کر کے آگے چنگا کام کر لیں۔ اب وہ صحابی کہ جن کو میرے محبوب نے جنتی ہونے کی بشارت فرما دی، اب وہ کیا عرض کر رہے ہیں آقا ان میں سے کوئی نیکی میرے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ کوئی نیکی پائی جاتی ہے؟ دن بھر ہم فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، طرح طرح کی چغلیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، غریبوں یتیموں کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، غریبوں کا مال کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر دیتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، غریبوں کا احساس نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، اور بڑے مزے سے جو سب پھر رہے ہوتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن یہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی قرآن و احادیث کے اوپر گزار دی، وہ کیا کہہ رہے ہیں آقا کیا ان میں سے کوئی نیکی مجھ میں بھی پائی جاتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں نے 360 درجوں کو دیکھا ہے، میں نے 360 درجوں کو دیکھا ہے اور تیری نیکیوں کو بھی دیکھا ہے۔ تو سبحان اللہ ہے بابو کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے تیری نیکیوں کو بھی دیکھا ہے اور دونوں کا تقابل کیا ہے، دونوں کا تقابل کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے وہ نیکی ہی نہیں جو تجھ میں نہ پائی جائے۔ 360 درجے بابو فرماتے ہیں میں نے وہ دیکھے ہیں۔ اے ابو بکر میں تیری ہر نیکی کو بھی جانتا ہوں، یعنی ہر نیکی کو بھی جانتا ہوں، اور میں نے تقابل کیا ہے وہ نیکی ہی نہیں جو تیرے اندر نہ پائی جائے۔ یار کیا بات، سبحان اللہ، کیسے مرتبہ بیان ہو، شان بیان کون کر رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود اپنی زبان مبارک سے صدیق اکبر کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جنت کے دروازوں کا ذکر فرما رہے تھے، جنت کے دروازوں کا ذکر فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے نمازی باب الصلاۃ سے جنت میں داخل ہوگا۔ اس جنت کے دروازے کا نام باب الصلاۃ ہوگا، جو نماز پڑھنے والا وہ نمازی ہوگا نا، وہ اس دروازے سے ہو کر جنت میں داخل ہوگا۔ روزہ دار جو باب الریان سے جنت میں داخل ہوگا، مجاہد جو ہوگا باب الجہاد سے جنت میں داخل ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میرے محبوب فرما رہے ہیں نمازی باب الصلاۃ سے جنت میں جائے گا، روزہ دار باب الریان سے جنت میں جائے گا، مجاہد باب الجہاد سے جنت میں جائے گا۔ صدیق اکبر نے عرض کی آقا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو 8 دروازوں سے گزر کر جنت میں جائے گا؟ کوئی ایسا شخص بھی ہے آقا کہ جو 8 بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، بخاری شریف کی، کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جو
جنت کے 8 دروازوں سے گزر کر جائے گا۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے جی، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ اب ابو بکر صدیق کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ جنت کے 8 دروازوں کا پوچھا آقا کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جو جنت کے 8 دروازوں سے گزر کر جائے گا؟ ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے کہ نبی کو علم غیب ہے، نبی جانتا ہے، اللہ نے نبی کو علم غیب دیا ہے، اور نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے کون گزر کر جائے گا ہے جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی جنت کے دروازوں کے نام کا بھی پتا ہے جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا ہے کہ ابو بکر نے نیکیاں کتنی کی ہوئی ہیں ہے جی۔ یار کوئی نیکیاں پوشیدہ بھی تو ہوتی ہیں نا، تو میرے امام فرما رہے ہیں ابو بکر میں نے تیری ساری نیکیوں کو دیکھا ہے، تو نے ظاہر کی ہے جو پوشیدہ کی ہے، پر تیری ساری نیکیوں کو میں نے دیکھا ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا کوئی ایسا بھی ہے کہ جو جنت کے 8 دروازوں سے گزر کر جائے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا ہاں ابو بکر ہے۔ آقا وہ کون ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ تو ان میں سے ایک ہے، کہ تو ان میں سے ایک ہے، کہ تو جنت کے 8 دروازوں سے گزر کر جا سکتا ہے جنت میں، چاہے تو باب الریان سے گزر کر چلے جانا، چاہے تو باب الصلاۃ سے گزر کر چلے جانا، چاہے تو باب الجہاد سے گزر کر چلے جانا، کیونکہ آپ نے جہاد بھی کیے ہوئے ہیں، آپ روزے بھی رکھا کرتے تھے، آپ نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، یعنی جنت کے 8 دروازوں سے میرے محبوب فرما رہے ہیں کہ تو جس مرضی دروازے سے گزر کر چلے جانا تو جنت میں جانے کی اجازت ہوگی، سارے دروازوں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نیکیوں کے ستارے چمک رہے تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابی آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم الیوم صائما، تم میں سے کوئی ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ تم میں سے کوئی ہے جس نے آج روزہ، رمضان کی بات نہیں ہو رہی ہے، رمضان کے علاوہ نوافل نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، تم میں سے کوئی ہے جس نے آج روزہ رکھا؟ سارے بیٹھے ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، آقا میں نے روزہ رکھا ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ، پھر فرمایا من کان اطعم الیوم مسکینا، کیا آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے جی؟ سارے بیٹھے ہوئے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ آقا میں نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر میرے بابو نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ، پھر فرمایا فمن عاد اليوم منکم مریضا، تم میں سے کوئی ہے کہ جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو، تیمارداری کی ہو؟ مریض کی عیادت کرنی چاہیے، مریضوں کو جا کر ملنا چاہیے، لیکن تنگ نہیں کرنا چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھنا، تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا ہے، جیسے ہم آج کل اور نیوندرا بڑی شوق سے ڈالتے، پتہ نا واپسی آ جانا تھے، 1000 دیتا تھے اگلے وسیع بیاہ تے بلا مگر 2000-1500 دے آئی جانا تھے، ہم نیوندرا ڈالتے، لیکن کسی بیچارے چلے جائیں مریض کی عیادت کے لیے تو بس پھر وہاں پر ہم جو ان سے کھا پی کر آ جاتے ہیں، پھر خدمت بھی کر نہیں آتے۔ یعنی خیال کرنا چاہیے ان چیزوں کا۔ اگر کسی غریب کے پاس جا رہے ہیں، کسی مسکین کے پاس جا رہے ہیں، تیمارداری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر کوئی اچھا بھلا بھی ہے تو کوئی نہ کوئی چیز گفٹ تحفہ لے جانا چاہیے اس کے لیے۔ اچھا ہمارے کیا چل رہا ہے، وہ ایک تو گئی مریض کا پتہ کرنے کے لیے ہے جی، اور مہینہ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ گئے جی بس جی، وہ اگلے کا اچھی طرح کباڑا کر آتے ہیں ہے جی، اور بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھے رہیں گے 2-4 گھنٹے۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جس کو ملنے کو دل بھی کرتا ہے، جس کو وہ خود کہتا ہے یار آجا مجھے ملن دے آجا۔ کچھ لوگ مثل تعویذ ہوا کرتے ہیں، کچھ لوگ مثل تعویذ ہوا کرتے ہیں، جب وہ ملتے ہیں تو شفا ہوتی ہے۔ یعنی کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں، ایسا پیار کرنے والے ہوتے ہیں کہ جب وہ پاس آتے ہیں تو دل کو سکون مل جاتا ہے، قرار آ جاتا ہے۔ ماں باپ کے لیے اولاد جو ہوتی ہے نا وہ اسی مثل ہوتی ہے جی، اور اولاد کے لیے ماں باپ اسی مثل ہوتی ہے۔ ماں باپ کو اولاد کی دولت پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ چاہتی ہے کہ یار تھوڑا وقت بیٹا میرے پاس بیٹھ بھی جائے گا، تھوڑا وقت میرے پاس بیٹھا کر، ہاں تو دوائی دارو بھی بڑا کرتا ہے، میرا بڑا خیال کرتا ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ تو تھوڑا وقت مجھے بھی دیا کر، میرے پاس بیٹھ جایا کر ہے جی۔ اب میرے محبوب نے فرمایا ہے کوئی کسی نے کسی مسکین کسی مریض کی عیادت کی ہو تو سارے خاموش بیٹھے ہیں۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آقا میں نے مریض کی عیادت کی ہے،
میں نے مریض کی عیادت کی ہے۔ پھر میرے بابو نے فرمایا من کان منکم یتبع الجنازۃ اليوم، تم میں سے کسی نے کسی مسلمان کا کی نماز جنازہ ادا کی ہے؟ اب پاس ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ہاتھ پکڑا ابو بکر صدیق کا، چل ابو بکر کھڑا ہو جا، سبحان اللہ، ابو بکر کھڑا ہو جا، ہمیں پتہ پچھلے 3 سوالوں کا جواب بھی تو نے ہی دیا ہے، اب چوتھے سوال کا جواب بھی تو ہی دے گا یہ ہے، اب تو کھڑا ہو جا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آقا میں نے آج ایک مسلمان کی نماز جنازہ ادا کی ہے۔ ایسے نہیں مجھے معلوم نے فرما دیا تھا کہ وہ نیکی ہی نہیں ہے جو ابو بکر تیرے اندر نہ پائی جائے، کہ ہر نیکی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور یہ شان کون بیان کر رہا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام خود ابو بکر صدیق کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور محبوب ابو بکر کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے محبوب کے یار تھے، ایسے پیارے صحابی اور ایسی محبت کرنے والے یار کہ یہ وہ یار ہیں کہ جنہوں نے محبوب کا تنہائی میں بھی دیدار کیا ہوا ہے۔ جب صرف رب دیکھ رہا تھا اپنے محبوب کو اور محبوب کو ابو بکر دیکھ رہا تھا، اس وقت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ غارِ ثور کے اندر کوئی نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اللہ کے علاوہ، تو اس وقت بھی دیکھنے والا کون تھا؟ ابو بکر صدیق کی لگتا ایک ہی خواہش تھی کہ آقا کوئی وقت ایسا مل جائے، کوئی وقت ایسا مل جائے کہ آقا صرف آپ ہوں اور میں ہوں، بس میں آپ کے چہرے کو تکتا رہوں، میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، بس آقا آپ کا چہرہ ہو اور ابو بکر کی آنکھیں ہوں۔ وہ پھر موقع ابو بکر کو ملا تھا، کب ملا تھا؟ وہ غارِ ثور کے اندر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غارِ یار بھی کہا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں سسر بھی لگتے ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، اور یہ محبوب علیہ السلام کی بہت ہی پیاری بیگم ہے، بیوی ہے، زوجہ ہے، اور ہم مومنوں کی ماں ہے جی، ہم مومنوں کی ماں ہے، یعنی سسر بھی لگتے ہیں، اور رشتہ کتنا پیارا ہے، محبت کتنی ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق نے کبھی بھی اس بات پر اجتلایا نہیں کہ آقا میں نے آپ کو اپنی بیٹی دی ہوئی ہے، آقا میں نے مسجد کی بڑی صفائیاں کی ہیں، آقا میں نے یہ کام کیے ہیں، آقا میں نے وہ کام کیے، نہیں۔ جب بھی بیٹھتے تھے عاجزی و انکساری کے ساتھ محبوب کی بارگاہ میں آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ نا چاندنی رات ہے، آسمان کے اوپر ستارے ہی ستارے چمک رہے ہیں، محبوب علیہ السلام ستاروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاس ہی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہوئی ہیں۔ ستاروں کو دیکھا، سوال کر دیا۔ کیا سوال کیا؟ آقا کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں، جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہو؟ پتا چلا جو عقیدہ ابو بکر کا تھا کہ آقا کوئی ایسا بھی ہے جو جنت کے 8ویں دروازے سے گزر کر جائے گا، ہے جو عقیدہ ابو بکر کا ہے وہی عقیدہ ابو بکر کی بیٹی کا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہے۔ اب کیا پوچھ رہے ہیں آقا؟ کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ میرے محبوب نے فرمایا ہاں عائشہ ہے جی آقا، وہ کون ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا اے عائشہ وہ میرا عمر ہے، وہ میرا عمر ہے۔ اب پاس کھڑی تھی، سوال کر دیا، دل میں خیال تھا، ذہن میں بات تھی کہ آقا میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے۔ بیٹیوں کو بڑا چاہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا میرا شوہر جو ہے نا میرے ماں باپ کی تعریفیں کرے، میرے ماں باپ کی بڑھائیاں بیان کرے۔ اب دل میں خواہش یہی تھی کہ اب آقا جو ہے نا میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے۔ جب کہا نا میرے عمر کی نیکیاں ہیں تو تھوڑے سے چہرے پر جو خوشی تھی نا وہ کم ہو گئی۔ میرے باپو نے فرمایا عائشہ خیریت ہے؟ تیرے دل میں یہ تھا کہ میں تیرے ابو بکر تیرے باپ ابو بکر کا نام لوں گا، سن عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں، ساری زندگی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، اور سن تیرے باپ ابو بکر نے جو رات
नेकियों से बढ़कर नेकी है वो, इतनी नेकियां हैं। अब वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार। अब महबूब अलैहिस्सलाम ना एक कबीले के सुनो करवाने के लिए जा रहे थे, तो जाते हुए फरमाया, ए अबू बकर मैं जा रहा हूँ और अगर मुझे ताखीर हो जाए, मुझे लेट हो जाए, मुझे देर हो जाए ना, तो तुमने नमाज पढ़ा देनी है। क्या करना है? जमात करवा देनी है। जमात का वक्त हो गया। सहाबा किराम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज की कि आपको महबूब ने हुक्म दिया था, जमात का वक्त हो गया, आप जमात करवाएं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ले के ऊपर खड़े हो जाते, अल्लाहु अकबर, जमात खड़ी हो गई, क़याम हो गया, क़याम चल रहा है, सूरतुल फातिहा पढ़ ली, सूरत पढ़ ली, रुकू हुआ, सुजूद हुए, दूसरी रकात। एक रवायत में है कि पहली रकत और एक रवायत में 2 रकातें हो गई थी। कितनी? एक रवायत में 2 रकतों वाली नमाज थी, एक रवायत में 4 रकतों वाली नमाज थी, और दूसरी रकत जब चल रही थी तो पीछे से महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। सफ़ें बनी हुई हैं, क्या सफ़ बनी हुई है, आका तशरीफ ले आए। अब जो पीछे खड़े होने वाले थे ना, अब ये देखो यार, सबका चेहरा तो जो था वो किबला की तरफ था, हैं? चेहरा किधर था? किबला की तरफ था। और मैनू ये दसो कि सरकार जो तशरीफ ले आए थे, दूसरा किवें लग गया पता? कैसे लग गया पता कि सरकार तशरीफ ले आए हैं? अब महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सब सहाबा किराम ने हाथों पर हाथ मारना शुरू कर दिया। क्या अबू बकर हुजूर आ गए हैं, अबू बकर हुजूर तशरीफ ले आए हैं, अबू बकर आका तशरीफ ले आए हैं। अब महबूब अलैहिस्सलाम आवाज है, अबू बकर नमाज करवाओ, अबू बकर नमाज करवाओ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ले से पीछे आना शुरू हो जाते हैं। अब महबूब तशरीफ ले जा रहे हैं, सफों को दरमियान में से जा रहे हैं। सफे टूटी कि नहीं टूटी? टूटी, सफे टूटी, लेकिन नमाज किसी की भी नहीं टूटी। सफे टूटी लेकिन नमाज किसी की भी नहीं टूटी। सरकार फरमाते, अबू बकर नमाज पढ़ाओ, नमाज पढ़ाओ। अबू बकर पीछे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, देख रहे हैं, वो गुलाम फरीद, ख्वाजा गुलाम मिठन वाले, वो बोल पड़े, नमाज पढ़ा जाते हैं वाले देखा, नमाज पढ़ा या मत्ते वाले देखा, मैनू काबा भूल के आए, भूल गई है सब सोम सलाता, इनको यार का फिक्र पे आए हैं। सरकार को देखा, नमाजें भूल गए कि आका तशरीफ ले आए हैं। अब अबू बकर सिद्दीक पीछे आ गए हैं, महबूब अलैहिस्सलाम मुसल्ले पर तशरीफ ले गए हैं, नमाज मुकम्मल होती है, सहाबा इकराम मौजूद है। महबूब ने फरमाया, ए अबू बकर, जब मैंने कहा था नमाज पढ़ाओ, नमाज पढ़ाओ, तुमने जमात क्यों नहीं करवाई? तो अबू बकर ने ये नहीं कहा कि मैंने बड़ी नमाजें पढ़ी हुई हैं, मैंने बड़े काम किए हुए हैं, और पता आरजी में क्या कहा, आका अब अबू कहाफा के बेटे की इतनी जुर्रत कि वो इमामुल अंबिया के आगे खड़े होकर नमाज करवाए है, वो इमामुल अंबिया के आगे खड़े होकर नमाज करवाए। ये सिद्दीक़ अकबर की शान है, ये सिद्दीक़ अकबर का मर्तबा और मकाम है, और ये मर्तबा और मकाम अल्लाह ने अता फरमाया और महबूब ने अपनी जुबान मुबारक से बयान फरमाया है। इसीलिए ख्वाजा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, बयां हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, महबूब खुदा महबूब है, सिद्दीक़ अकबर का लुटाया राय हक में घर कई बार इस मोहब्बत से कि लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का, कि लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का। परवाने को चराग, बुलबुल को फूल, बस परवाने को चराग, बुलबुल को फूल, और बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल, और बस है। ये जो कहते हैं ना हमारे लिए अल्लाह ही काफी है, हमारे लिए अल्लाह काफी है, और ये अल्लाह के महबूब ने कहा था कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। और सिद्दीक क्या कह रहे हैं? उलामा इकबाल ने लिखा है, परवाने को चराग और बुलबुल को फूल, और बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल, और बस। ये है सिद्दीक अकबर की शान, ये है खलीफा बिला फसल, ये है अफदल बशर बादल अंबिया के नबियों के बाद जिसकी सबसे ज्यादा शान है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और आप सबसे पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन बने, और ये शान अल्लाह ने उनको अता फरमाई है। अल्लाह की बारगाह से दुआ कि रब्बे कायनात हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।